السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جامعہ امام احمد بن حنبل کا نیا شعبہ طالبات کا ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ سنگ بنیاد کے موقع پہ دعا لینے کے لیے میں نے اپنی جماعت کے بزرگوں کو انوائٹ کیا ہے۔ محترم سردار شریف سوڈل ایڈوکیٹ جو ہمارے پہلے دن سے بہت مہربان ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی توجہ خاص ہے، دین کے ساتھ محبت ہے کہ صفر سے شروع کیا ہوا ہمارا کام الحمدللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ طلبہ اور طالبات یہی امت کا صحیح سرمایہ ہے۔ اگر ان کی صحیح گائیڈ کرنے والی ٹیم مل جائے، اگر ان کو صحیح استاد مل جائیں، یہیں سے بڑے بڑے لیڈر، بین الاقوامی قسم کے لوگ بہنیں پیدا ہوں گی۔ اگر انہیں بچوں کو چھوٹی سوچوں کے چھوٹے منہج والے لوگ ملیں تو یہ قومیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا تاریخ میں کوئی نام نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی سارے کام کر رہے ہیں۔ تعلیم کا میدان ہو، یہاں بھی ہم نے بہت آگے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ یونیورسٹیاں قائم آن لائن کی ہیں، زمین پر بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہر شہر میں محترم سوڈل صاحب کی نگرانی میں ہم نے ادارے قائم کرنے ہیں اور کر رہے ہیں۔ کتابیں کا مسئلہ ہو وہ بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دے، اللہ ہماری ٹیم کو زندگی دے، وہاں بھی ہم نے آئے دن کوئی نہ کوئی اچھی سے اچھی کتاب ہم شائع کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ الجنت ہومز کے نام سے یہ کالونی ہے اور ہمارا ادارہ جو طلبہ کا ہے یہ بالکل ساتھ ہے، یعنی 5 منٹ میں آدمی پیدل چل کے آ سکتا ہے۔ تو ابھی ہم اس مبارک جامعہ جو بنیاد کے لیے ہم نے خاص کیا جگہ، اس کا ہم سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے محترم مہربان فضیلت مآب سردار شریف سوڈل ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھیں۔ محترم اینٹیں مجھا کریں۔ چچا جی تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں۔ بسم اللہ، بس رکھ دو جی، بیٹا دو جی۔ اللہ اس کو بابرکت بنائے تا قیامت یہ ادارے انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے۔ شیخ صاحب، چاچا جی، بسم اللہ۔ یہ زمین 17.5 لاکھ کی ہمیں ملی ہے، 10 مرلہ اچھی لوکیشن میں ملی ہے، بائی پاس بھی ساتھ ہے، ہمارا بچوں کا مدرسہ بھی پاس ہے، اور یہ قادر آباد بستی، اسلام آباد بستی یہ بھی ساتھ ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ امدن صاحب آؤ جی۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو کامیاب کرے۔ ہاں بیٹی رکھو جی 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 جی، یہ ہمارے محترم کی بیٹی ہے فاطمہ بیٹی، اللہ ان کو محدثہ بنائے، شاباش، اللہ تعالیٰ اس عمل کو مبارک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور یہی سبق اپنی امت کو دیا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اپنے محلوں میں، اپنے دیہاتوں میں مسجدیں قائم کریں، اللہ کے ادارے قائم کریں۔ ان 10 مرلوں میں یہ جو بظاہر 10 مرلے ہیں، حقیقت میں یہ بہت لمبا چوڑا ایریا ہے۔ اگر اللہ یہاں کام کرنے کی توفیق دے دے، افراد سازی کی توفیق دے دے، یہاں جو میرے ذہن میں پلان ہے، پہلے تو یہ 17.5 لاکھ روپے ہم نے رمضان میں ادا کرنا ہے۔ میں نے نیت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے انسان نیت کر لے، میرا رب ان مٹی کے ڈیلوں کو بھی سونے کے بنانے پہ قادر ہے انشاءاللہ۔
3 लाख हमने जमा करवा दिया है, 1.5 लाख रुपए भी बाद भाइयों ने जमा करवा दिया है, तो बकिया 12-13 लाख है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और तौफीक से ये रमजान में ही हमने अदा करने हैं पैसे। अल्लाह हमारी गैब के खजानों से मदद फरमाए। दूसरा, चूंकि तालिबात का मदरसा ही मस्जिद होती है, तो एक मंजिल को हम इंशाअल्लाह अपनी बेटियों की मस्जिद के लिए खास करेंगे। मसलन पहली मंजिल ये मस्जिद के लिए खास होगी, 4 दीवारी में रह के नमाज अदा करें। दूसरी मंजिल वो हम उनका दीनी और दुनियावी तालीमी सिस्टम के लिए हम खास करेंगे। तीसरी मंजिल जो मेरे दिलो दिमाग में ख्वाब है, वो हम रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, मकतबा कायम करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारी बेटियां जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ लाएंगी वो मुहद्दिसा बने। मेरा ख्वाब है जिस तरह हमारी मर्दों पर मेहनत है, लड़कों पर मेहनत है, पूरी दुनिया के अफराद, लड़के, नौजवान, उन पर हम मेहनत करते जा रहे हैं कि मुहद्दिसीन बने, स्कॉलर बने। इसी तरह मैं चाहता था कोई हिसाब लगे कि हम बेटियों को भी मुहद्दिसात बनाएं, मुहक्किकात बनाएं। जितनी इल्म व अमल में पुख्ता औरतों पर मेहनत की जरूरत है, इतनी शायद मर्दों पर जरूरत नहीं है। तो अपने ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये हमने काम शुरू किया है। मैंने एक मिस्त्री साहब से आइडिया लिया कि 3 मंजिला हम ये बिल्डिंग तैयार करें, तो क्या आइडिया है? उसने कहा शेख साहब 50 लाख रुपए में ये 3 मंजिलें मुकम्मल होंगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह गैब के खजानों से ये हमारा इदारा, बाईपास वाला मेन हमारा इदारा जो हमारा हेड ऑफिस है फातिमा तौहीद मस्जिद में जो कायम है, वहां भी हमने बड़ी जल्दी 50 बाई 22 फुट ये हमने लेंटर डाल के डबल स्टोरी बनानी है। एक मंजिल में उस्तादों की रिहायशें बनाएंगे, एक मंजिल हम तलबा का हॉस्टल बनाएंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, और ये हमारे मोहतरम मेहरबान जिनकी शफकत से ये सारे काम हम दिन दुगनी रात चुगनी के मुतरादिफ हम तरक्की करते जा रहे हैं। अल्लाह सोडल साहब के लिए, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, मियाँ रफ़ी साहब हैं, हाजी अब्दुस्तार साहब हैं, दीगर बुजुर्गों के लिए इन कामों को सदका जारिया बनाए। तो इस मौका पे मैं मोहतरम सोडल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ गुजारिशात इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब शेख इब्राहिम बिन बशीर अल हसैनवी साहब को कि वो अरसा दराज से दीन के लिए अनथक कोशिशों और मेहनतों में मसरूफ हैं, और छोटे से एक गांव से आकर उन्होंने शहर में काम शुरू किया। और मैं ये समझता हूं कि जब दीन का काम होता है तो शैतान सबसे पहले रुकावट वो बनता है। इसीलिए जब ये कसूर में इन्होंने दीन का काम शुरू किया तो बहुत सारी इनके काम में रुकावटें आईं, लेकिन ये इनकी जो कोशिश थी, जो जद्दोजहद थी, वो मुसलसल जारी रही। और इस वक्त बाईपास पे जो अदारा इनकी सरबराही में चल रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी माह रमजान में ये छोटी बात नहीं थी कि सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर और दीगर एरिया से आलमे दीन जो है वो तालीम हासिल करके पूरा महीना गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा आजाज है कसूर के लिए भी और तौहीद परस्त जो लोग हैं उनके लिए खास तौर पे, चूंकि इनका जो बुनियादी तौर पे जो मैसेज है और जो जिस चीज पे ये काम कर रहे हैं ये तौहीद पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात के मुताबिक दीन की तालीमात में कोशिश करता है तो अल्लाह की जात उसकी मदद गैब से करती है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह गैब से मदद करेगा और इसमें जो भी किरदार इंशाल्लाह हम अदा कर सके, जितनी अल्लाह ने ताकत दी, इंशाल्लाह हम भी इनके साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अदारे को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अब मेरे दस्ते बाजू, अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता, अकेला इंसान एक ही होता है। अच्छे साथी, मुखलिस अहबाब,
قابل ترین ٹیم، محنتی ساتھی ہی انسان کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو میرے قصور میں بہت بڑے میرے راز، کامیابی کے راز اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد پھر ہمارے محترم فضیلت شیخ تنزیل الرحمان چھتوی صاحب ہیں، جن کے 24 گھنٹے جامع امام احمد بن حنبل کے طلبہ تمیر و ترقی کے لیے وقف ہیں۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں شیخ صاحب کی بات میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، تو بلکہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے اس طرح چلتے چلتے قریش مکہ نے بھی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے ذهب النبی وابن عباس ينكنان الحجر۔ یہ کام جو آج شیخ ابن بشیر صاحب نے کیا ہے، شریف سوڈر صاحب نے کیا ہے، یہی کام امام کائنات نے کیا تھا۔ مسجد حرام کو تعمیر کرنے کے لیے آقا علیہ السلام اینٹوں کو خود اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو آج جتنے لوگوں تک میرا میسج جا رہا ہے تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، میں فیصل آباد ستیانہ بنگلہ میں پڑھا ہوں، لیکن وہ بھی ولیوں کا ادارہ ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں جو میں نے شیخ محترم میں دیکھی ہیں وہ میں نے اپنے بعض اساتذہ میں بھی نہیں دیکھی۔ اور کیونکہ شیخ محترم کا ایک بہت بڑا یعنی کہ یہ عزم ہے کہ ہم قصور شہر، پورا قصور شہر ہی خرید لیں اور اس میں دین کا کام ہو۔ اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ لاہور کے کسی بھی ادارے میں اس سال میرے علم کے مطابق طالب علم پڑھنے کے لیے نہیں آئے، دوروں کے اعلان کیے گئے، تو یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے کہ کراچی سے، سندھ سے طالب علم یہاں آ کے انہوں نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی اور وہ علم سکھایا گیا جو کہ بہت ہی کم لوگوں کے پاس علم ہے۔ اور مجھے بھی شیخ صاحب نے وہ منہج دیا، شاید پورے پاکستان میں اس منہج پر دورہ تفسیر کسی نے نہیں کروایا ہوگا، اور شیخ صاحب نے دورہ علوم حدیث کروایا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ادارے ہیں، تو اس وقت بھی ہم سب بھائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں جو بھی ہمارے معاون ہیں۔ تو اور اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجد جو تعمیر کرتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ تو ادارہ ہے، یہ مسجد بھی نہیں ہے بلکہ مدرسہ ہے۔ تو جو آدمی بھی اس مدرسے میں حصہ ڈالے گا تو وہ یہی سمجھے کہ یہ مدرسے انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک رہیں گے۔ اور آج کسی کے اس مدرسے میں، اس یعنی کہ لڑکیوں کے مدرسے میں ایک مسلح کے بھی پیسے ڈلے ہیں، یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز دنیا سے تم چلے بھی جاؤ گے، آپ کے ثواب کا سلسلہ قیامت نہیں بلکہ اس کے بعد تک بھی جاری رہے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی معاونین لوگ احباب پورے پاکستان، پوری دنیا سے سماعت فرما رہے ہیں، ان سے یہی میری اپیل ہے کہ یہ ادارہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے بلکہ شیخ ابن بشیر صاحب کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اگر وسائل ہوں تو جس طرح ان کے کام ہیں، ان کا یہ ذہن ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں جو بیچارے بڑے کمزور ہیں، میں ان کی بھی یعنی کہ معاونت کروں، اور اسی طرح پاکستان کے کتنے علماء جو کتابوں کے محتاج ہیں ان کو کتابیں دوں۔ میں پاکستان کے جتنے بھی علماء بیچارے جو مدارس سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کے پاس کام نہیں، میں ان کو کام دوں، اور اسی طرح کتنے غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہاں آ کے جو ہم نے چیز دیکھی ہے وہ یہی دیکھی ہے کہ تمہارا کام ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے تم اس کو شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو آج ماشاءاللہ جس طرح جامع امام احمد بن حنبل ایک مثالی ادارہ ہے جس کی بنیادیں مثالی ہیں، شعبہ درس نظامی ہے، شعبہ نشر و اشاعت ہے، شعبہ حفظ ہے، شعبہ تعلیم و تربیت ہے، عصری علوم ہے، اسی طرح کا ادارہ لڑکیوں کا بھی قصور میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح مثالی ادارہ پورے پاکستان میں شیخ ابن بشیر صاحب چاہتے ہیں ایسا ادارہ ہو کہ جس سے ہماری بچیاں جو ہیں تعلیم حاصل کریں، بخاری کی حافظ بنے، مسلم کی حافظ بنے، پوری دنیا میں اسی طرح حلقے قائم ہوں جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابیات آ کے پڑھتی تھی۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں تقریباً 1 کروڑ روپے چاہیے، 1 کروڑ، پورا پاکستان سن رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں خربوں ڈالر پیسے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا اور جو اللہ کے رستے میں دے دیا۔
آج کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ ہمیں صرف وسائل کی کمی ہے. ہم انشاءاللہ ہمارے پاس وسائل ہوں تو ہم ایسے کام کریں، دن رات ہم کام کریں. تو آج بھی 1 کروڑ روپے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ روپے چاہیے اس کو، یعنی کہ آباد بھی کرنا ہے. 1 کروڑ روپے چاہیے تاکہ ہم ہر طرح کی سہولت بچیوں کو دے سکیں. اگرچہ ہمارا جامع امام احمد بن حنبل بھی اس وقت تعاون کا محتاج ہے، تو اللہ رب العزت جتنے بھی معاونین ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے قصور کے قاری صاحب نے آغاز میں ہی 7,000 روپے جو ہے اس میں شامل کیا. میں سمجھتا ہوں یہ 7 کروڑ روپے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں. اخلاص ہی تھا، کتے کو پانی پلایا فاحشہ عورت نے، اللہ رب العزت نے اس کے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دیے. اخلاص ہی تھا. ایک صحابی صرف اتنی کھجوروں لے کر آتا ہے، امام کائنات نے فرمایا سب سے بڑھ کر ثواب اس کا ہے. تو یہ اخلاص ہی ہوتا ہے. اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ تم جتنے بڑے لوگ جو ہیں اس وقت میرا اعلان سن رہے ہیں، ہمیں 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے اللہ کے لیے. انشاءاللہ وہ یعنی کہ رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا. آپ کام دیکھیں گے، ابھی بھی آپ کام دیکھیں کہ جن کاموں کی شیخ صاحب نے بنیاد رکھی ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو رکے ہوئے صرف وسائل کی وجہ سے. تو کل قیامت کا دن ہوگا، ہم کہیں گے اللہ ہم نے قصور میں رہ کے کام کیا تھا، قصور والے نہیں آئے، قصور والوں نے تعاون نہیں کیا. جو کرتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہم ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ تعاون کرو. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. جتنے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال و زر میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی کے ساتھ ہم یہ مجلس بابرکت مجلس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی. میں ابھی فوت ہو جاؤں، ہم میں سے ابھی سارے فوت ہو جائیں، لیکن یہ زمین گواہی دے گی اللہ تیرے بندوں نے یہاں ادارہ بنانے کے لیے کوشش کی تھی. انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا یہاں بہت بڑا ادارہ ہوگا. 1 روپیے سے چلنے والی تحریکیں آج اربوں خربوں ڈالروں پر کام کر رہی ہے. تو جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے بھی صفر سے کام شروع کیے اور کرتے کراتے پوری دنیا پہ چھا گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک صفحہ میں کتاب لکھتا، ایک صفحے پر مشتمل کوئی مسئلہ لکھتا، شوق تھا، جنون تھا، کسی بھائی سے اچھے الفاظ میں لکھوا کے اچھے خط میں فوٹو کاپیاں کروا کے لوگوں میں تقسیم کرتا. وہ شاید اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا کام. ابھی اسی سال میں نے 16,000 صفحے کی کتاب الجامع الکامل تاریخ اسلام کی سب سے منفرد کتاب شائع کی ہے. یعنی میں تو کہتا ہوتا ہوں کہاں ابن بشیر فقیر مسکین بندہ، کہاں یہ بڑے بڑے کام. لوگ پوچھتے ہیں کیسے کام کر رہے، میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ابھی بھی فون آیا تو میں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، بس اللہ کی توفیق ہے، ہمارے پاس جذبات ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.